بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اختتام کے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لائیں، استغفار کا سلسلہ بھی ہم رکھیں اور مغفرت کی امید لیے ہوئے ایک نئے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی زندگی کا ہم آغاز کریں، کیونکہ رمضان اختتام کا نام نہیں ہے اور رمضان ایک ابتدا کا نام ہے، ایک آغاز کا عنوان ہے۔ اس کو اختتام سمجھنے والے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ایسی مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ رمضان کے ذریعے ایک حسین ابتدا زندگی میں ہوتی ہے، نئی شروعات زندگی میں ہوتی ہے، نئے جوش و جذبے کے ساتھ اور نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اختتام پر اتنے ہی لوگوں کی بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بشمول لیلۃ القدر کے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی گئی کہ فرمایا گیا کہ مزدور کو اس کی اجرت کب دی جاتی ہے؟ فرمایا کہ جب اس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہوتی ہے، تب جا کے اس کو اختتام پر اجرت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، رمضان ختم ہو جانے پر اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ اور سعودی عربیہ کی رویت کے مطابق کل عید ہے، میرے علم کے مطابق، میری دانست کے مطابق زیادہ تر لوگ یہاں اس رویت کے مطابق عید منا لیتے ہیں، تو ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے عید مبارک میں پیش کرتا ہوں۔ جس کی عید جس دن ہوگی اس دن اس کو عید مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ ڈونیشن کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عجیب بات میں عرض کروں گا آپ کو، اور اہم بات ہے یہ کہ رمضان کا ذکر جن آیات میں کیا گیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے گا، بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، جہاں بھی کرے گا، جب بھی کرے گا، جس وقت کرے گا، ٹائم کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، تاریخ اور مہینے کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے کرے گا، جب بھی اس کا دل کرے گا اور دعا کرے گا، اور جہاں سے کرے گا اس کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ سنیں گے۔
تو رمضان کے فوراً بعد اس آیت کے ذکر کرنے سے علماء کرام نے ایک بہت خوشخبری سنائی ہے. علماء کرام نے ایک بہت عظیم خوشخبری یہ سنائی ہے کہ رمضان کے گزر جانے پر کوئی یہ نہ سوچے کہ یا اللہ رحمتوں اور برکتوں کے سارے دروازے شاید بند ہو گئے، رحمتوں کا سلسلہ شاید بند ہو گیا، اب کہاں وہ دعائیں قبول ہونے والی ہیں، کہاں ہم جو ہے اتنی زیادہ رحمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں. رحمت اور مغفرت کے گویا دروازے بند ہو گئے، وہ سارے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ہم نے تو کچھ حاصل نہیں کیا. اور زیادہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب وہ عبادتوں کا ماحول نہیں رہا، عبادتوں کی قبولیت کی ایسی خوشخبری نہیں رہی. اس قسم کی باتیں ذہن میں ڈال کر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. نہیں، یہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ صاف اور واضح لفظوں میں یہ فرمایا کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رمضان میں جو اللہ تھا وہی اللہ شوال میں بھی ہیں، ذوالقعدہ میں بھی ہیں، ذوالحجہ میں بھی ہے. جس اللہ نے رمضان بنایا شوال بھی اسی اللہ نے بنایا. جو اللہ رمضان میں سنتا تھا، قبول کرتا تھا، وہ اللہ اسی طرح شوال میں بھی سنتا ہے اور کسی بھی وقت وہ سنتا ہے. لہٰذا رمضان کی وجہ سے، رمضان کے گزر جانے کی وجہ سے، چلے جانے کی وجہ سے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مایوسی جائز نہیں ہے، نا امیدی درست نہیں ہے، بلکہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ، ثواب کی پوری امید دل میں رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی پوری امید دل میں رکھتے ہوئے رمضان کے بعد بھی صدقہ و خیرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے. یعنی رمضان کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان ہوئی، کئی آیتیں رمضان کے حوالے سے آئیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بندہ جہاں بھی دعا کرے، جس وقت بھی دعا کرے، جہاں سے بھی دعا کرے، جس مہینے میں بھی دعا کرے، جس وقت بھی دعا کرے، جہاں کہیں سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. گویا اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا، سد باب کر دیا گیا کہ نہیں، یہ مت سوچنا کہ رمضان گزر جانے والا ہے، گزر جائے گا، گزر گیا، تو اس وجہ سے ہم نا امید ہو جائیں، ہم مایوس ہو جائیں، اللہ کی رحمت شاید شامل حال نہ رہے. یہ سوچ غلط ہے. جو اللہ رمضان میں تھا وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہے. تو اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی عظمتوں کی وجہ سے، جاہ و جلال کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی اور شان کبریائی کا تقاضا ہے، اللہ سے ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بجا لائیں اور بہترین انداز میں زیادہ سے زیادہ اپنے بساط کے مطابق، اپنی توفیق اور استطاعت کے بقدر ہم عبادت زیادہ سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں. تو رمضان میں جو اللہ عظیم تھا، اس اللہ کی عظمت میں شوال میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں واقع ہوا. ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، 12 مہینوں میں کسی بھی وقت اس اللہ کی عظمت میں، جاہ و جلال میں، شان کبریائی میں، شان رحمت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جب یہ بات طے ہے کہ اللہ کی بڑائی بھی بدستور قائم ہے، اللہ کی شان، رفعت شان اسی آن بان کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی عظمت مقام پوری قوت کے ساتھ جلوگر ہے، اور اللہ کی رفعت شان اور عظمت مقام میں کسی قسم کا کوئی ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوتا. تو جس اللہ کی عظمت کی بنا پر،
جس اللہ کی محبت کی بنا پر ہم عبادت کیا کرتے رہے ہیں رمضان میں اور اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے رہے ہیں، اللہ کی عظمت چونکہ اسی شان کے ساتھ قائم اور باقی رہتی ہے، اللہ کی عظمت چونکہ اسی شان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ جلوگر رہتی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو عبادت کا جو سبب تھا وہ پہلے رمضان میں جس طرح موجود تھا رمضان کے بعد بھی موجود ہے، لہٰذا عبادتوں میں کمی لانا یہ گویا یہ سوچنا کہ گویا اللہ کی عظمت رمضان میں زیادہ تھی اور بعد میں اتنی نہیں رہی، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، شان کبریائی، اللہ کا مقام ارفع، اللہ کی عظمت شان، اللہ کی رفعت مقام، اور لا یدرکہ الابصار، اور سبحان اللہ انسان جس کی عظمت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ایسی عظمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے کہ ہم نے عبادتوں میں بھی کمی کرنی ہے، تسبیح و تحلیل میں کمی کرنی ہے، ذکر و مناجات میں کمی لانی ہے، تو یہ ایسی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے اس سے، اور حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اللہ جس طرح پہلے عظیم، آج بھی عظیم، بعد میں بھی عظیم، اللہ کی عظمت میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اللہ کی بڑائی میں کوئی ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوتا، اللہ کی محبت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اور اللہ کی پیار اور مہربانی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں زیادہ متوجہ رہتا ہوگا اور بعد میں شاید وہ غفلت ان کے اوپر نعوذ باللہ چھا جاتی ہوگی، ایسی بات چونکہ نہیں ہے۔ تو عبادت کے جتنے اسباب ہیں، عبادت کے جتنی وجوہات ہیں، عبادت کے جتنے تقاضے ہیں، وہ سب موجود ہیں، عبادت کے سارے اسباب موجود ہیں، عبادت کی ساری وجوہات موجود ہیں، عبادت کے لائق ہونے کے اعتبار سے اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت میں چونکہ رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ برابر کی عظمت اور شان مکمل طور پر اللہ کی ذات عالی میں اور ذات واجب الوجود میں موجود ہیں، لہٰذا رمضان کے بعد تسبیح و تحلیل کہہ لیں، دعا و مناجات کہہ لیں، تعلق مع اللہ کہہ لیں، کسی چیز میں کوئی ادنا اور ذرہ برابر کمی لانے کی کوئی ادنا گنجائش نہیں ہے، اور یہ اللہ کی معرفت کے خلاف ہے، اللہ کی عظمت کے منافی یہ بات ہے کہ ہم رمضانی مسلم بن کر رہ جائیں۔ نہیں، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی وقت ہو، ہر حال میں صدقہ و خیرات کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، دعا و مناجات کا سلسلہ بھی بدستور قائم رہنا چاہیے، عبادت اور بندگی کا تقاضا بھی پورا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو اور مجھ ناچیز کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں کوئی ذرہ برابر فرق دل میں پیدا نہ ہو، اللہ کی عظمت اسی طرح دل میں قائم اور باقی رہے، کیونکہ اسی طرح عظمت اللہ کی موجود ہے جو رمضان میں تھی، رمضان کے بعد جو رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا جس اللہ کی عظمتوں کی بنا پر، جس اللہ کی قدرت کاملہ کی بنیاد پر، جس اللہ کی تمام صفات اور کمالات کی بنیاد پر ہم اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں اور اپنی توفیق دوسرے دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ کرتے رہے ہیں، اس اللہ میں چونکہ وہ ساری صفات، سارے کمالات، سارے اوصاف موجود ہیں اور ساری خوبیاں موجود ہیں، سارے کمالات موجود ہیں، ساری عظمتیں موجود ہیں، اور اس میں کوئی ذرہ برابر فرق بعد میں بھی پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت میں کمی لائی جائے، اس کی عظمتوں کو میں کوئی فرق کیا جائے کہ رمضان میں شاید عظمت زیادہ تھی اور بعد میں عظمت کم ہو گئی۔ یہ احسان فراموشی کی بات ہے، جو اللہ رمضان میں بھی کھلاتا رہا، پلاتا رہا، نعمتوں سے نوازتا رہا، وہی اللہ شوال میں بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بے شمار نعمتیں اس کی ہر آن میری طرف متوجہ رہتی ہے، لہٰذا شوال میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی عظمت میں کوئی فرق روا رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عبادتوں میں، صدقہ و خیرات میں جذبے کی جو کمی ہے وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی عظمت کا احساس جس کے دل میں ہے، اللہ کی بڑائی کی شان جس کے دل میں جاگزیں ہو گئی، وہ عبادتوں میں فرق لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی اللہ اب بھی ہے جس کی عزت اور عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے
جس کی بڑائی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، ہم نے سر جبین نیاز جھکا دی، ہم نے سجدے کے لیے سر جھکا دیا، جبین نیاز خم کر دی، اس اللہ کی عظمت بدستور آج بھی قائم ہے، باقی ہے، اور اس کی عظمت چونکہ بدستور باقی ہے، لہٰذا عظمت کا تقاضا رمضان میں اگر عبادت کا تھا تو آج بھی اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ عبادت کا تقاضا ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ نے امام قاسم صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، چند منٹ پہلے کی بات ہے، کہ تقریباً 6.5 لاکھ پاؤنڈ کا ڈونیشن آج بھی آ چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے ناظرین دل کھول کر تعاون کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو برائے کرم آج کی رات میں چونکہ مغفرت سب سے زیادہ ہوتی ہے، پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے آج اتنے ہی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور جس دن جو لوگ عید منائیں گے اس حساب سے انشاءاللہ تعالی عیدگاہ جاتے ہوئے اللہ تعالی مغفرت کا سامان کریں گے، اللہ تعالی گویا پورے مہینے کی سیلری عطا فرمائیں گے، اور مغفرت کا فائنل اعلان اس موقع پر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مغفرت کا فائنل اعلان چونکہ عید کے موقع پر کیا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اس اجیر کی اجرت کیا ہے کہ جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی۔ تو فرشتے جواب یہ دیتے ہیں کہ یا اللہ، جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو مزدوری پوری کر لینے کے بعد تو اس کا یہ حق بن جاتا ہے کہ اس کو پوری مزدوری ادا کر دی جائے، اجرت ادا کر دی جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، جاہ و جلال کی قسم، رفعت مقام کی قسم، علو مقام کی قسم، میں اپنے تمام بندوں اور بندیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! وہ معافی کا فائنل اعلان ابھی باقی ہے، ابھی ہونے جا رہا ہے، ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس فائنل اعلان سے پہلے، اس فائنل اعلان میں مغفرت پانے والوں میں، مغفرت کے مستحق افراد میں اپنے نام، اپنے گھر والوں کے نام، اپنے والدین کے نام شامل کرنے کے لیے برائے کرم آپ لوگ فون اٹھائیں اور کال کریں۔ اور خوشی کا پیغام یہ ہے کہ کرائیڈن جامع مسجد، ماشاءاللہ لندن میں کرائیڈن جامع مسجد بہت مشہور مسجد ہے، امام قاسم صاحب کے والد محترم حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرصہ دراز تک امام رہے، پھر امام قاسم صاحب بھی لمبی مدت تک امامت کا فریضہ یہاں انجام دیتے رہے، اور اسی مسجد نے ان کو امام صاحب بنایا ماشاءاللہ۔ تو صرف اسی مسجد میں نہیں، لیکن اس مسجد کی وجہ سے وہ امام قاسم کے عنوان سے زیادہ مشہور ہوئے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یا میری جہاں تک اطلاع ہے، اندازہ ہے۔ تو ماشاءاللہ کرائیڈن جامع مسجد کی طرف سے 15,000 پاؤنڈ کا ڈونیشن اہل غزہ کے لیے ماشاءاللہ جمع کر کے دیا گیا ہے۔ تو کرائیڈن جامع مسجد کے تمام ذمہ دار حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ جہاں کرائیڈن میں ہمارا اقرا ٹی وی کا اسٹوڈیو ہے اور الخیر فاؤنڈیشن کی بیسڈ ہیں، تو اسی کرائیڈن میں ماشاءاللہ کرائیڈن جامع مسجد کی طرف سے 15,000 پاؤنڈ کا ڈونیشن الخیر فاؤنڈیشن کے لیے، اہل غزہ کے لیے آ جانا، یہ اعتماد کا بھرپور مظہر ہے۔ اس سے اعتماد کا بڑا اظہار ہوتا ہے کہ اس ادارے پر ماشاءاللہ پورا اعتماد مقامی حضرات کو بھی ہے، اور دنیا بھر کے تمام تنظیموں کو بھی ہے، اور مختلف ملکوں کے ہمارے ڈونر، ناظرین، جاننے والے سب کو پورا اعتماد ہے۔ جبھی تو آج 6.5 لاکھ تک جو ہے ڈونیشن اکٹھا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ میں سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں
کہ یا اللہ آپ از راہ کرم قبول فرما لیں، اور ہم میں سے جس کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، جس کی مغفرت نہیں ہوئی، ابھی تک مغفرت رکی ہوئی ہے، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے غفار اللہ، غفور اللہ، ستار اللہ، آپ کی کرم نوازی کا واسطہ، آپ کی رحمتوں کا واسطہ، ہم گناہوں میں لت پت ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم سے سچی اور پکی توبہ پوری طرح نہیں ہو پاتی۔ یا اللہ سچی اور پکی توبہ کی توفیق بھی مرحمت فرما، اور آج تو ضرور مغفرت کا اعلان کر کے ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما۔ اللہم لا تجعلنا من المحرومین، اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا خائبین۔ اے اللہ، حضرت امام قاسم صاحب صبح 10 بجے سے پروگرام میں لگے ہوئے تھے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہترین صلہ ان کو عطا فرمائے، اور نہ دن ہے نہ رات ہے، ہر وقت جو ہے ایک جنون سوار ہے، ایک فکر مندی مسلط ہے، اور کس طریقے سے غریبوں کی امداد اور مظلوموں کی مدد کی جا سکے، اس سلسلے میں ان کی تڑپ، ان کی پریشانی ماشاءاللہ قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، سلامتی اور لمبی عمر، لمبی حیات، برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت، مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی حضرت مولانا اظہار احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو مغفرت کاملہ اور درجات عالیہ سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صاحبہ کو لمبی حیات، لمبی عمر نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ہر وقت ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات میں ضرور نہیں کہہ رہا، میں نیت صحیح کر کے میں دعائیہ کلمات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان محنتوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور آپ نے جس اعتماد سے نوازا، جس اعتبار سے نوازا اور جس اطمینان سے نوازا، اس پر میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الخیر فاؤنڈیشن کو آپ نے ابھی ٹاپ رکھا، اور احساس ہونے نہیں دیا کہ آج کل الیکٹرانک میڈیا سے کافی لوگوں کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، لیکن الخیر فاؤنڈیشن کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی بھی ڈونیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ تو برائے کرم آپ لوگ فون اٹھائیں اور کال کرنا مزید شروع ہو جائیں، کیونکہ آخری مغفرت کا فائنل اعلان عید کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ آخری موقع پر جو مغفرت کا فائنل اعلان ہوتا ہے تو وہ عید کے موقع پر ہوتا ہے، تو یہ موقع ابھی باقی ہے اس موقع میں اپنے نام شامل کرنے کے لیے کہ میدان عید کے عیدگاہ پر ہم جب جائیں، نماز عید جب ادا کرنے چلیں، تو پھر ہماری مغفرت ہو چکی ہو، ہماری مغفرت کا اعلان کر دیا جائے اور مغفورین میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔ تو کرائڈن جامع مسجد کی طرف سے جو 15,000 پاؤنڈ کا ڈونیشن آیا ہے، اس پر کرائڈن جامع مسجد کے ذمہ دار حضرات، منتظمین اور جتنے ڈونرز ہیں، جس نے حصہ لیا، چاہے 10 پاؤنڈ دے کر، 5 پاؤنڈ دے کر، 1 پاؤنڈ دے کر بھی اگر حصہ لیا، تو ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مختلف مساجد کی طرف سے جو ڈونیشن اکٹھا ہوا ہے، تو اس پر منتظمین مسجد اور معاونین جتنے ہیں، تعاون کرنے والے ڈونرز، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت کاملہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو مغفرت کاملہ سے نوازیں، اور ان کی تمام جائز حاجات اور دلی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے، اور سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق سے نوازے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ برائے کرم
سارے لوگ سامنے آئے انشاءاللہ۔ اس رات کی فضیلت بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس رات کی فضیلت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے بالکل آخر میں عید کی جو راتیں آتی ہیں، ان راتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو اگر کوئی عبادت کے ذریعے زندہ رکھے گا تو عید کی راتوں کو اگر عبادت کے ذریعے کوئی زندہ رکھے گا تو اس دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے دل اس دن زندہ رہیں گے جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس آخری موقع کو، اس آخری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برائے کرم سامنے آئیں اور مغفورین میں اپنے نام شامل کر لیں۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی ماشاءاللہ دل خوش کن بات ہے کہ بہت زیادہ اعلانات بھی نہیں ہوئے، لیکن آپ نے کمال کر کے دکھا دیا ماشاءاللہ۔ منتھلی 73 پاؤنڈ منتھلی 73 پاؤنڈ کا ایک کیمپین ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ اور سیکنڈ میں آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہو، آپ کا ایک صدقہ جا رہا ہو۔ تو اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ ہم 73 پاؤنڈ منتھلی کم از کم ہم دینے کی کوشش کریں۔ تو اس میں ماشاءاللہ 73 پاؤنڈ سے لے کر 500 تک بہت سارے، بعض لوگ 70 پاؤنڈ دے رہے ہیں، بعض 73 پاؤنڈ دے رہے ہیں، بعض جو ہے 80 پاؤنڈ دے رہے ہیں، بعض 75 پاؤنڈ دے رہے ہیں، بعض 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں، بعض 140 پاؤنڈ، 120 پاؤنڈ، اس طرح مختلف اس کیمپین کے ذریعے بے شمار لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا ڈونیشن پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کیمپین میں آپ نے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ روزانہ 50 پاؤنڈ، روزانہ جو ہے 50 پینس کے حساب سے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہانہ 15 پاؤنڈ اس کی طرف سے، ہر مہینے میں 15 پاؤنڈ کا ڈونیشن کم از کم آ رہا ہے۔ کوئی ہر مہینے میں 10 پاؤنڈ دے رہا ہے، کوئی 20 پاؤنڈ دے رہا ہے۔ آئیڈیلی 73 پاؤنڈ کی ایک کیمپین تھی اور ایک پیغام آپ کو دیا گیا تھا، لیکن اس میں مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کے نام ماشاءاللہ ہم یہاں اسکرین میں ماشاءاللہ یہ نام آ رہے ہیں، جو نمایاں نام ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جن لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ منتھلی ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر کے اور آپ نے اپنا نام لکھوایا۔ کوئی ہر منتھلی 70 پاؤنڈ، منتھلی 73 پاؤنڈ، منتھلی 100 پاؤنڈ، منتھلی 80 پاؤنڈ، منتھلی 20 پاؤنڈ، یعنی جتنے لوگ ہیں، میرے خیال میں ٹوٹل یعنی بہت کم مقدار سے لے کر ابھی تک 3000 سے زیادہ افراد ہوں گے کہ جو ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے شریک ہو رہے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ منتھلی 73 پاؤنڈ کا جو ڈونیشن ہے اس کو سیٹ کریں، وہ ابھی کریں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے سامنے آئے انشاءاللہ۔ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشل 73 والے 60 نیم، 60 نام ماشاءاللہ یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں، جنہوں نے کوئی 80 پاؤنڈ، 80 پاؤنڈ، 85 پاؤنڈ، 80 پاؤنڈ، 73 پاؤنڈ، 70 پاؤنڈ، 75 پاؤنڈ، 75 پاؤنڈ، اس طریقے سے آپ نے اس کیمپین میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے ماشاءاللہ۔ تو
اس پر ہاں یہ ڈونرز کے نام آ رہے ہیں، تو میں تمام بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق سے نوازیں، اور تمام بھائی بہن جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سامنے آئے۔ تو جتنے بھائی بہن ہیں اس وقت، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ سامنے آئے اور فوراً اس میں ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر لیں اور نام بھی لکھوائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہترین ڈونیشن ہے رمضان کے جانے پر، رمضان کے رخصت اختتام کے موقع پر، رمضان ختم ہوا چاہتا ہے، ایسے موقع پر آپ کی طرف سے یہ ڈونیشنز کا جو یہ سلسلہ ہے، اس کو آگے جاری رکھنا، اور پورے سال کے لیے آپ کی طرف سے ایک ڈونیشن آپ بعد میں کبھی 5,000 10,000 بھی دے دیجئے، لیکن اس ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر کے ہر وقت الخیر فاؤنڈیشن کو ڈونیشن پہنچاتے رہنا، اور اس ڈونیشن کے ذریعے بے شمار افراد کو بیک وقت فائدہ پہنچانے کا انتظام، یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے۔ اس کا لطف لیجئے، اس کا مزہ لیجئے، اس کا فائدہ حاصل کیجئے۔ یعنی ہر وقت آپ کی طرف سے کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی غریب کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں کچھ ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر ڈسٹریبیوشن میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، ہر لمحے کے لیے آپ کا ڈونیشن جاری اور ساری ہو جائے گا۔ پر سیکنڈ اور پر منٹ کے حساب سے کوئی نہ کوئی ڈونیشن آپ کی طرف سے جا رہا ہوگا، مستحق افراد تک پہنچ رہا ہوگا۔ تو یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، اور اطمینان کی بات ہے کہ ابھی بھی میری طرف سے کہیں نہ کہیں کوئی ڈونیشن دیا جا رہا ہے، چاہے وہ ماشاءاللہ 160 افراد، جی، تو تقریباً 160 افراد ایسے ہیں، 158 افراد ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ جن کے نام یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ۔ اس میں اور لوگ بھی آئیں، یہ جو 158 یا 160 افراد آ گئے ہیں، تو اس میں جی ماشاءاللہ 200 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ، 400 پاؤنڈ، اس حساب سے ماہانہ مانتلی ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کر کے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور مسلسل ان کی طرف سے ڈونیشن، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے، جاری صدقہ، ماشاءاللہ اس ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ اپ کے ذریعے جو ہے یہ ہر وقت صدقے کا ایک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو کیا ہی پتہ ہو، اچھا ہو کہ آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں، سڑک اور موٹر حادثے سے بچ جائیں، کسی بڑے حادثے سے بچ جائیں، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچ جائیں، ہر وقت صدقے کا سلسلہ آپ کی طرف سے جاری اور ساری رہے، اور ماشاءاللہ آپ کا ڈونیشن مستحق افراد تک پہنچتا رہے، اور ہر وقت صدقے کی حفاظت میں، صدقے کی دیوار کے اندر آپ محفوظ رہیں۔ صدقے کی ایک دیوار ہے، اللہ اس پر آپ اس میں محفوظ رہنے کے لیے اپنے حفاظت کی ایک گارنٹی پیدا کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ ڈونیشن کا سلسلہ رکھیں، کیونکہ یہ ہر وقت یہ سمجھا جائے گا کہ الخیر کے کام میں آپ کی شمولیت ہے اور آپ کا حصہ ہے ماشاءاللہ۔ پلیز فون اٹھائیں اور کال کریں۔ یہ جو خاص قسم کا، یہ جو مغفرت کا بالکل فائنل اعلان عید کے موقع پر کیا جائے گا، عید کے موقع پر مغفرت کا جو فائنل اعلان کیا جائے گا، اور یہاں عید 2 مختلف دنوں میں منایا جا رہا ہے، عید منائی جا رہی ہے 2 مختلف دنوں میں، لہٰذا عید کے موقع پر جو فائنل اعلان ہوگا، اس فائنل اعلان میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے، اپنے والدین کے نام شامل کروانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے نام شامل کرنے کے لیے، اپنے مردگان مرحومین کے نام شامل کروانے کے لیے برائے کرم آپ لوگ فون اٹھائیں اور کال کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اس فائنل اعلان میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نام شامل کروانے کی آخری کوشش تک کر لیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اللہ کی طرف سے ابھی تک شامل نہیں کیے گئے؟
العیاذ باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ مغفورین میں ہمیں شامل فرما دے، مغفورین میں ہمیں شامل فرما دے۔ مغفرت پانے والے جو حضرات ہیں ان میں ہمارا نام شامل ہو جائے، ہمارا نام شامل ہو جائے، ہمارے والدین کے نام اس فہرست میں داخل ہو جائے، ہمارے گھر والوں کے نام داخل ہو جائیں، ورنہ ہم سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے چند اشعار بہت زیادہ میرے دل میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں چند اشعار سناتا ہوں، آپ بھی آمین آمین کہتے رہیے گا ان کے ساتھ، آمین آمین پڑھتے رہیے۔ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قرینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے، پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما، بخشے ہوئے بندوں میں، بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما، بٹھکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما، دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما، کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ، کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ،
دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو از راہ کرم قبول فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، بخشش اور مغفرت کا اعلان سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اس کے لیے دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ میں تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے موقع پر یہ اعلان ہوتا ہے، اور اس اعلان میں ہماری شمولیت بہت ضروری ہے۔ ہمیں شامل ہونا چاہیے، شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، شامل ہونے کے لیے تگدو کرنی چاہیے، شامل ہونے کے لیے اپنی محنتیں صرف کرنی چاہیے، اور آخری لمحے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لیجئے۔ کیا پتہ کہ وہ نام شامل نہ ہوا ہو، اور ابھی ایک عدد ڈونیشن دینے پر آپ کا نام شامل ہو جائے۔ جتنے بھائی بہن ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ برائے کرم فون اٹھائیں اور کال کرنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ۔ کال آپ یقیناً کر رہے ہیں، کال آپ یقیناً کر رہے ہیں، اور مسلسل کالیں آ رہی ہیں، اور پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اختتام پر آ کے اتنے ہی اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ یقین مانیے مغفرت کی ایک برسات ہے، یہ آخری موقع ہے، آخری چانس ہے۔ اللہ تعالیٰ عید کی خوشی کے موقع پر، عید کی خوشی کے موقع پر، مسرت بخش موقع پر، ایمان افروز موقع پر اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان عام فرماتے ہیں، اور ہر کس و ناقص کا دامن مراد بھر دیا جاتا ہے۔ کیا پتہ کہ جو لوگ آخر تک غافل رہے، بالکل عین آخر میں آ کر شاید وہ دعا مانگنا شروع ہو جائیں کہ یا اللہ، غفلت کے عالم میں ہم نے رمضان گزار دیا، رمضان کے شب و روز انتہائی غفلت میں گزر گئے۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان خدا، اے رب کریم، اے رحمان اللہ، رحیم اللہ، از راہ کرم ہمیں مغفرت کامل عطا فرما دے۔ از راہ عنایت آخری لمحے میں صحیح آپ بالآخر مغفورین میں، مغفرت پانے والوں میں، ان کی فہرست میں ہمارے نام بھی شامل فرما لیں، ہمارے والدین کے نام شامل فرما لیں۔ اس کے لیے ایک عدد ڈونیشن چاہیے۔ آپ نے بڑا انقلاب برپا کیا، اور ماشاءاللہ آپ نے مایوس کبھی بھی نہیں کیا۔ الخیر فاؤنڈیشن کی کارکردگی کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے، الخیر کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی طرف سے ڈونیشن کا ایک سلسلہ ہے جو ماشاءاللہ جاری ہے، اور امید ہے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو میں اس لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ غافل نہیں ہوئے، آپ بے توجہ نہیں ہوئے، آپ نے منہ نہیں پھیر لیا، آپ نے الخیر کا ساتھ دیا، الخیر فاؤنڈیشن کے کاموں میں ساتھ دیا، اور جس پروجیکٹ کو جب اس ادارے نے لانچ کیا اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 73 پاؤنڈ منتھلی 73 پاؤنڈ کا جو ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے ڈونیشن، جو ہر وقت پوری دنیا میں الخیر کا جتنا کام ہو رہا ہے، جتنے کام ہو رہے ہیں، ان سب کاموں میں شمولیت کے لیے، ان سارے کاموں میں شمولیت کے لیے، سارے کاموں میں شرکت کے لیے، اور تمام کاموں میں حصہ لینے کا نادر موقع حاصل کرنے کے لیے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 73 پاؤنڈ آپ دیں، یا 70 پاؤنڈ یا 50 پاؤنڈ دے دیں آپ کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے،
73 پاؤنڈ کی، تو 50 پاؤنڈ منتھلی کر دیں، 20 پاؤنڈ منتھلی کر دیں. لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 100 پاؤنڈ کریں. 73 پاؤنڈ اگر آپ کریں گے تو 2 پاؤنڈ 40 منٹ 40 پینس، 2 پاؤنڈ 40 پینس، ہر دن کا جو ڈونیشن آئے گا، ہر دن آپ یہ سمجھیں گے کہ تقریباً 2.5 پاؤنڈ کا ڈونیشن میری طرف سے جا رہا ہے. اور ہر گھنٹے میں 10 پینس، ہر گھنٹے میں پر آور 10 پینس کا ڈونیشن آپ کی طرف سے جا رہا ہوگا. تو کوئی گھنٹہ خالی نہیں جائے گا جس گھنٹے میں آپ کی طرف سے ڈونیشن نہ جا رہا ہو. اس کے لیے 73 پاؤنڈ کا جو آئیڈیا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، اس پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پلیز آپ لوگ ان مبارک گھڑیوں میں، برکتوں والی رات میں، رمضان کے اختتامی مراحل میں، رمضان اور عید کے موقع پر اختتامی مراحل میں آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کا ڈونیشن تھمنا نہیں چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفے کے لیے چلتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد بھی باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.